معزز اور محترم لائق صد احترام صد تکریم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کی توفیق اور عنایت سے ماہ حرام، ماہ رجب المرجب کی بابرکت اور مقدس ساعتیں ہمارا مقدر اور نصیب ہیں۔ آج ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور آج ماہ رجب کی دوسری تاریخ ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور کئی دفعہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہی مہینوں کی تعداد 12 ذکر فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے ہاں عند اللہ 12 شہرا، کہ وہ تعداد 12 ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور وہ جو تعداد مہینوں کی اللہ رب العزت کے ہاں 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، اور ساتھ ساتھ جب تعداد ذکر کی گئی کہ ان مہینوں کی تعداد 12 ہے، تو ساتھ ہی ان 12 کے 12 مہینوں کے مبارک جو نام ہیں وہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے تعلیم فرمائے۔ اور یہ جو ان 12 مہینوں کے نام رکھے گئے وہ نام توقیفی نام کہلاتے ہیں، یعنی اسی طرح سے یہ نام آسمان سے نازل کیے گئے اور ان مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اس سبب سے ہمارے علماء یہ بات بھی ذکر کرتے ہیں کہ جن مہینوں کے نام توقیفی ہیں ان مبارک مہینوں کے نام تبدیل نہیں کرنے چاہیے، بلکہ انہی ناموں سے انہیں یاد کیا جائے۔ تو ماہ محرم سے لے کر ماہ ذی الحجہ تک کے یہ 12 مہینے، ان کے نام بھی توقیفی ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے نازل کیے گئے۔ یہ ماہ رجب المرجب کئی اعتبار سے اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ تاریخی نوعیت سے دیکھیں تو بہت سارے اہم واقعات اس ماہ مبارک میں رونما ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے بزرگ ہستیوں کے یوم وصال بھی اس ماہ مبارک میں موجود ہیں۔ اگر ہم ابتدا ہی سے بات کریں تو ماہ رجب کی پہلی تاریخ اہل بیت کے ائمہ میں شمار ہونے والی عظیم ہستی امام محمد باقر کا یوم وصال ہے۔ پھر سن 2 رجب المرجب بطور خاص حضرت امام التابعین سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب ہے۔ 3 رجب المرجب امام علی نقی، یہ بھی ائمہ اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، ان سے منسوب ہے۔ پھر اس کے بعد 6 تاریخ بر صغیر پاک و ہند کی عظیم اور برگزیدہ ہستی اور بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں پر جس ہستی کا سب سے بڑا احسان ہے، جسے غریب نواز کہا جاتا ہے، معین الدین جن کا نام ہے، چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی حضور خواجہ خواجگاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال بھی اس ماہ مبارک کی 6 تاریخ کو ہے۔ تو اس لیے چھٹی شریف کے نام سے اس تاریخ کو یاد رکھا جاتا ہے اور اس عظیم ہستی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس غرض کے ساتھ کہ آپ کی ذات کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس خطے کے کم و بیش 90 لاکھ لوگوں کو اسلام کا نور عطا فرمایا۔ آپ عظیم مبلغ اور عظیم ولی کامل تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت سارے کمالات سے
مشرف فرمایا۔ پھر اسی طرح سے 15 رجب المرجب کی تاریخ ہم دیکھتے ہیں کہ انہی ائمہ اہل بیت میں سے ایک اور ہستی، اور یہ وہ ہستی کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت کے جملہ اوصاف اس ہستی میں جمع فرمائے ہیں، جن کا نامی اس میں گرامی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ امام باقر کے بیٹے، امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے، امام زین العابدین امام علی مقام امام حسین کے بیٹے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی، حضور کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو اس اعتبار سے پھر یہ نسب سیدہ پاک کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی ماہ رجب المرجب کی 22 تاریخ تاریخ اسلام کے پہلے بادشاہ، یعنی جن کے ذریعے سے ملوکیت کا آغاز ہوا، اور اس ملوکیت کے پورے باب میں جو رہنما اور امام تصور کیے جاتے ہیں جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اعتبار سے ایک عظیم مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، کاتب وحی شمار کیے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے ہادی اور مہدی ہونے کی دعا فرمائی، اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت کے مرتبے پر آپ فائز ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ذریعے سے یورپ میں اسلام کو داخل فرمایا، اور وہ بحری بیڑا کہ جس کے ذریعے سے یورپ کی وادیوں میں داخلہ ممکن ہوا، اور آج جو ترکی کا مشہور شہر ہے استنبول، اصل میں یہ لفظ تھا اسلام بول، تو وہ زبان پر جاری ہوتے ہوتے اب وہ استنبول ہو چکا۔ تو استنبول آپ حضرات جانتے ہیں کہ نصف ایشیا میں ہے اور نصف یورپ میں ہے۔ تو یورپ میں جو داخلہ ہوا ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ذریعے سے ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی ماہ مبارک کی 27 جو تاریخ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کی مبارک اور عظیم تاریخ اور عظیم شب ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر عطا فرمایا، اور اس سفر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے وہ مشاہدات عطا فرمائے کہ جو حقیقتاً معجزے کے باب میں داخل ہیں، اور یہ سفر معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ معجزات میں سے دوسرے نمبر کا بڑا معجزہ شمار کیا جاتا ہے کہ 1400 سال سے بھی زائد کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی اس سفر معراج کی جو انتہا تھی اس انتہا تک انسان نہیں پہنچ سکا، اور اس پورے سفر میں جو عجائبات و غرائبات ہمیں نظر آئے ان تمام کو عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو یہ سفر معراج کی نسبت بھی اسی ماہ مبارک کی 27ویں شب کے ساتھ ہے۔ خلاصے کے طور پر میں نے یہ چیدہ چند نام اور چیدہ واقعات آپ کو گوش گزار کر دیے کہ ماہ رجب اس اعتبار سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ تاریخ کی بہت ساری بزرگ ہستیوں سے اس کو نسبت حاصل، اور پھر ساتھ ساتھ اس سے نسبت تو ہے ہی، لیکن یہ ماہ رجب المرجب کا جو مہینہ ہے اسلام سے قبل بھی اہمیت کا حامل تھا، اور اس کی وجہ بھی خود حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اور قرآن کی آیات بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے بھی آپ کے سامنے آیت مبارکہ کی تلاوت کی جس میں تعداد مہینوں کی 12 ذکر ہوئی اور 4 حرمت والے مہینے شمار ہوئے۔ اب یہاں ان مہینوں کے نام نہیں ذکر ہوئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس مقام پر
یہ نہیں بیان ہوا کہ وہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بس یہ ذکر ہوا ہے کہ 12 مہینے ہیں، اور 12 میں سے 4 جو ہے وہ حرمت والے مہینے۔ اس آیت مبارکہ کے تناظر میں جو منکرین حدیث ہیں انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ تعداد یہاں قرآن نے بیان کر دی۔ جو حدیث کو نہیں مانتے ان سے سوال یہ ہے کہ قرآن سے ثابت کر کے بتاؤ کہ وہ حرمت والے مہینے کون سے۔ تو اب یہ حرمت والے مہینوں کے لیے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دینی ہوتی۔ اسی وجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی جب تفسیر کی جاتی ہے تو بہترین تفسیر جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن کر دے، ایک مقام پر یا دوسرے مقام پر اس کی تفسیر ہو جائے۔ جیسے مثال لے لیجیے کہ سورہ فاتحہ میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پر انہوں نے انعام کیا۔ اب یہاں فوراً سوال پیدا ہوا آخر وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو اس کی تفسیر خود قرآن نے کر دی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تم جاننا چاہتے ہو کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ آؤ ہم قرآن ہی سے تمہیں جواب دیتے ہیں۔ انعام یافتہ 4 طبقے ہیں۔ سب سے بڑا انعام یافتہ طبقہ نبیوں کا ہے، پھر صدیقین کا ہے، پھر شہداء کا ہے، اور پھر صالحین کا ہے۔ ان 4 میں سے ایک وہابی ہے، 3 قسمی ہیں۔ وہابی نبی ہیں کہ وہ کوئی اپنی محنت سے نبی بن نہیں سکتا، وہ اللہ رب العزت جسے بنائے۔ باقی صدیق ہونا بھی بندے کے ہاتھ میں، شہید ہونا بھی بندے کے ہاتھ میں، صالح ہونا بھی بندے کے ہاتھ میں۔ وہ کسب کرتا جائے، محنت کرتا جائے اور ان درجات کو پاتا چلا جائے۔ تو یہ تفسیر القرآن بالقرآن کہلاتی ہے۔ دوسری تفسیر ہے جسے آپ کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث، اس کا دوسرا درجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کسی شے کی، کسی آیت، کسی جز کی تفسیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہو۔ جہاں اور بہت ساری مثالیں ہیں، ان گنت مثالیں ہیں، وہاں ایک مثال یہ بھی ہے۔ جب فرمایا کہ منہا 4 حرم، 12 بھی شمار ہو گئے اور ان میں سے 4 حرمت والے بھی بیان کر دیے قرآن میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ 4 مہینے حرمت والے کون سے؟ تو اس کا جواب قرآن مجید فرقان حمید میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں۔ پھر اس کا جواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث دے دی۔ جب یہ سوال اٹھے کہ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بخاری شریف کتاب بدء الخلق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اپنی شان اور اپنی قدرت کے تحت، اور اس کے شب و روز کے لیے 12 مہینوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 کو حرمت والا مہینہ رکھا، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ان 4 میں سے 3 لگاتار ہیں، اور پھر ان کے نام ذکر فرمائے۔ لگاتار 3 مہینے حرمت والے ذکر کیے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اور پھر فرمایا کہ چوتھا جو قبیلہ بنو مدر کا مہینہ ہے، اور وہ مہینہ جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت فرما دی کہ حرمت والے مہینے کون سے شمار کیے جاتے ہیں۔ 3 جو لگاتار ہیں وہ رمضان کے بعد شروع ہوتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔ اور ایک جو الگ ہے اس کی تعیین حضور نے یوں فرما دی کہ وہ بنو مدر کا قبیلہ مہینہ ہے، اور جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، تو یہ رجب کا مہینہ بنتا ہے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبیلہ بنو مدر کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے نسبت کیوں دی؟ ایک وجہ یہ ذکر کی گئی کہ یہ 2 قبائل ایک ساتھ رہتے تھے، ایک قبیلہ بنو ربیعہ اور دوسرا بنو مدر۔ یہ جو دونوں قبائل تھے مہینوں کو تعظیم دینے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے تھے، یعنی بنو ربیعہ کے ہاں سب سے زیادہ حرمت اور عزت اور شان والا جو مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اور بنو مدر والے جو ہیں وہ ماہ رجب کو زیادہ
اہمیت دیا کرتے. تو اب چونکہ وہ اس مہینے کو اہمیت زیادہ دیتے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بنو مدر والا قبیلہ، تو اب وہ ان کے ساتھ اختصاص ہو گیا. ایک وجہ یہ ذکر کی. اور دوسری وجہ یہی بیان ہوئی کہ ماہ رجب المرجب کی تعظیم ان کے ہاں اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھی، تو اس لیے حضور علیہ السلام نے اس مہینے کو انہی کے ساتھ نسبت فرما دی. تو یہ 4 حرمت والے مہینے احادیث مبارکہ سے ہمارے سامنے ثابت ہو گئے. 3 لگاتار اور ایک یہ الگ جدا ماہ رجب المرجب کا مہینہ ہمارے سامنے. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ تاریخ کے اعتبار سے، بزرگوں کی نسبت کے اعتبار سے بھی یہ انتہائی اہمیت کا حامل مہینہ ہے. اور اس مہینے کو خاص طور پر ماہ اہل بیت بھی کہتے ہیں، چونکہ بالخصوص اس میں 3 ائمہ اہل بیت کے آراز ہیں، امام باقر، امام علی نقی اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، پھر اب جب یہ ماہ رجب المرجب ہمارے سامنے آ گیا، اور میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی بات عرض کر دی کہ یہ جو ان کے نام ہیں، سارے مہینوں کے نام، 12 کے 12 مہینوں کے نام یہ توقیفی ہیں، یعنی اسی طرح سے یہ نازل ہوئے ہیں. تو اب فوراً یہ سوال پیدا ہوگا کہ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہم محرم کا نام لیتے ہیں تو محرم میں ہم ذکر کرتے ہیں محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں. سفر جب تذکرہ آتا ہے تو ہم سفر کا نام لیتے ہیں کہ سفر کو سفر کیوں کہتے ہیں. تو اب جب یہ بات آئی اور یہاں ذکر کیا جاتا ہے کہ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں، تو ائمہ لغت نے فرمایا کہ رجب کا جو لفظ ہے وہ ترجیب سے مشتق ہے، اور ترجیب کا معنی ہوتا ہے تعظیم اور تکریم. تو یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جو زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی اس کی عزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں موجود تھا. اور وہ عزت اور احترام کیسے لوگوں کے دلوں میں موجود تھا کہ ان کی باہمی جو لڑائیاں چل رہی ہوتی تھیں، جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا تھا وہ اس کے احترام میں لڑائیوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو چونکہ یہ تعظیم اور تکریم کے حوالے سے بہت زیادہ معروف تھا، تو اس وجہ سے اس ماہ مبارک کو ماہ رجب کہا جاتا ہے، جو ترجیب سے مشتق ہے، اور اس سے مراد تعظیم، تکریم اور عزت والا مہینہ. سید اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس ماہ مبارک کا ایک اور نام ذکر کیا ہے. فتاوی رضویہ شریف کی 27ویں جلد میں غالباً 400 کے بعد کے صفحات ہیں، وہاں پر آپ نے ماہ رجب المرجب کا ذکر فرمایا، اور وہاں تذکرے میں آپ نے اس ماہ رجب کا نام ماہ اسم ذکر فرمایا، یعنی شہر اسم. شہر ہمارے ہاں تو شہر کو کہتے ہیں، لیکن عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں. تو شہر اسم، اور اسم جو ہے وہ عربی میں بہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے سم بکم عمیٌ، تو سم سے ہی اسم ہے، یعنی بہرا جو سننے کی طاقت نہ رکھتا ہو. اب جب اسے کہا جائے شہر اسم تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ بہرا مہینہ. اس کی وجہ تسمیہ سید اعلیٰ حضرت نے فرمائی کہ اسے شہر اسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ کل قیامت کے دن سارے مہینوں کو اللہ رب العزت زبان عطا فرمائے گا. جیسے انسان کے اعضاء کو زبانیں مل جائیں گی، نامہ اعمال کو سامنے پیش کیا جائے گا، بندہ کہے گا کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں، تو جس ہاتھ سے کیا ہوگا وہی کہے گا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کام اس نے کیا ہے، میں تو فلاں جگہ گیا ہی نہیں. تو اللہ رب العزت قدم کو جو ہے وہ طاقت عطا فرمائے گا، وہ بولے گا کہ نہیں میں تصدیق کرتا ہوں کہ اس نے وہاں اس گناہ کی جگہ پر یہ گیا. اسی طرح سے اللہ رب العزت ان مہینوں کو بھی جسمانی شکل اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا، اور انہیں بھی زبان دے گا، تو یہ باہمی گفتگو کریں گے. اور یہ سارے جو مہینے ہیں یہ اپنے اندر پیش آنے والے واقعات اور اپنے اندر رہنے والی خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہوں گے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب باری رجب المرجب کے مہینے کی آئے گی تو فرمایا کہ رجب المرجب شہر اسم اس لیے کہلاتا ہے کہ اس میں جتنے ثواب کے کام ہوں گے، عظمت والے کام ہوں گے، یہ رجب سارے بیان کر دے گا. لیکن اس میں اگر کسی گناہ کی، کسی اور معاملے کی بات آئے گی تو اس وقت رجب کہے گا کہ میں تو بہرا ہوں، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ یہ واقعہ ہوا یا کہ نہیں. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ شہر اسم ہے، اور ایسا اسم اور عزت والا مہینہ ہے کہ یہ مہینہ
کل قیامت کے دن بھی گناہ گاروں کے گناہوں پر اپنا پردہ ڈالے گا۔ تو ہمیں ان تمام باتوں سے یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ حرمت والا مہینہ کیوں قرار دیا گیا، اسے ماہ رجب تعظیم اور تکریم والا مہینہ کیوں قرار دیا، یعنی قیامت کے دن بھی یہ ماہ رجب انسانوں کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کر رہا ہو کہ ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے کہے کہ میں تو بہرا ہوں، مجھے خبر ہی نہیں کہ یہ عمل مجھ مہینے میں ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اسے ماہ اسم یا شہر اسم بھی کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں یہاں موجود رہیں تو ساتھ بھائی حرمت والا مہینہ ہے، اس کی تعظیم بھی ہے، اس کی تکریم بھی ہے، تو ذرا اب یہ بھی بتا دیا جائے کہ اس تعظیم اور تکریم کی فیوزات اور برکتیں بندے کو کس اعتبار سے ملتی ہیں۔ تو ہمارے صوفیاء نے اور خاص طور پر علماء مفسرین نے اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کیا کہ ماہ رجب المرجب کو جہاں دیگر بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، وہاں ایک انتہائی اہم خصوصیت یہ حاصل ہے کہ اس ماہ رجب میں کثرت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ بات اسلام کے بعد کی نہیں ہے کہ کثرت کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے، یہ عقیدہ اور یہ ایمان ان لوگوں کا بھی تھا جو زمانہ جاہلیت میں پلے بڑھے، لیکن اگر کسی کو انہوں نے بد دعا دینی ہوتی تھی تب بھی وہ ماہ رجب کا انتظار کرتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ ان شب و روز میں رب کی بارگاہ میں جو کہا جائے گا ہمارا رب اسے قبول فرمائے گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس ماہ رجب میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتا ہوں زمانہ جاہلیت کے حوالے سے، اور پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماہ رجب دعا کی قبولیت کے اعتبار سے کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعے کو علامہ ابن جوزی نے اپنی کتاب البر والصلہ میں ذکر کیا ہے، اور یہ واقعہ حضرت امیر المومنین خلیفہ ثانی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا۔ آپ اپنے مصاحبین اور افراد کے ساتھ جلوہ افروز تھے، ان کے سامنے ان کے حالات، ان کے کوائف ذکر فرما رہے تھے، اور اسی اثنا میں آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی لاغر بوڑھا شخص ہے جو پاؤں سے لنگڑا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، پیرالائز ہے مکمل طور پر، اس کے ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے، لیکن ایک اور شخص ہے کہ اس شخص نے اس بوڑھے نحیف کمزور اندھے لنگڑے شخص کی گلے میں رسی ڈال رکھی ہے اور انتہائی تذلیل کے ساتھ اس بوڑھے شخص کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، اللہ رب العزت سے پناہ چاہیے کہ اللہ رب العزت اس ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جب آپ نے یہ دعا فرمائی تو آپ کے جو احباب، آپ کے جو اصحاب و افراد ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ انہیں جانتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں انہیں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ جسے گھسیٹا جا رہا ہے اسے بریق کی بد دعا لگی ہے، پھٹکار لگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ بریق تو کسی کا لقب ہو سکتا ہے، اس شخص کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کا اصل نام تو ایاز ہے لیکن اسے بریق کہا جاتا ہے۔ کہا جسے گھسیٹا جا رہا ہے یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ ابن صبغہ سلمی ہے، اور یہ دونوں افراد جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے مابین بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھسیٹنے والے شخص کو بلایا، یعنی ایاز کو بلایا جو بریق کے لقب سے ہے، پوچھا کہ تمہارا یہ جو ماجرا ہے یہ ہے تو زمانہ جاہلیت کا، اور اسلام آنے کے بعد زمانہ جاہلیت کے تذکرے نہیں کرنے چاہیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ہم سب کو بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ میں قدرت کیسے آ گئی اور یہ شخص اس قدر ذلت اور رسوائی کا شکار کیوں ہو گیا؟ چونکہ بنو صبغہ جو ہے وہ اپنی اولاد کی کثرت کی وجہ سے معروف تھی، صبغہ کی جو اولاد ہے وہ اپنی طاقت کے حوالے سے مشہور ہے، اور انہی میں سے یہ ہے جس کو آج گھسیٹا جا رہا ہے۔ کہا ہم اپنی عبرت کے لیے تم سے جاننا چاہتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو کہا کہ میرے والد دنیا سے پردہ کر گئے تھے، میری جو دوسرے بہن بھائی تھے وہ بھی وقتاً فوقتاً اس دنیا سے پردہ کر گئے،
خاندان میں یعنی میرے گھر کے افراد میں اکیلا بچا تھا، اور میرے قریبی رشتہ داروں میں صرف اور صرف میرے چچا اور اس کے بیٹے تھے، یعنی صبغہ اور اس کی اولاد تھی۔ میں چونکہ مادی اعتبار سے بھی کمزور تھا، افرادی اعتبار سے بھی کمزور تھا، بدقسمتی اور بدبختی میری یہ تھی کہ میں ان بدبختوں کے پڑوس میں رہتا تھا۔ کہ میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر ظلم بھی ڈھاتے، میری حق تلفی بھی کرتے، یہاں تک کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ سارے انہوں نے غصب بھی کر لیا۔ میں مجبور تھا، بے بس تھا، لاچار تھا، میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی طاقت نہیں تھی، میرے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں تھا کہ یہ لوگ مالدار بھی لوگ تھے، طاقتور تھے، ان طاقتور لوگوں سے لڑنے کے لیے کوئی میرے ساتھ کھڑے ہونے پر آمادہ نہیں تھا۔ میں بے بس ہو چکا تھا، یہ سب کچھ میرا چھین چکے تھے، مجھے 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے، اور اسی بے بسی اور لاچاری کے عالم میں نے یہ دیکھ لیا کہ اب دنیا میں مجھ سے کوئی سہارا نہیں ملنے والا۔ اب میں نے اپنے رب کی طرف لو لگائی اور کہا کہ اب میں نے یہ سوچ لیا کہ جب دعا کی قبولیت والا مہینہ آئے گا تو میں ان کے خلاف رب کی بارگاہ میں بد دعا کروں گا۔ کہتے ہیں پھر رجب کا مہینہ آ گیا، اور رجب کے مہینے میں پھر میں نے یہ دعا کی، باری تعالیٰ انہیں بھی اسی طرح سے کم کر دے، یعنی ان کی نسل ختم ہو جائے، پھر ان میں سے ایک بچ جائے۔ باری تعالیٰ جو وہ ایک بچ جائے اسے تو لنگڑا کر دے، اسے لولا کر دے، اسے اندھا کر دے، اسے لاغر کر دے، اور پھر مجھے اس پر قدرت دے اور میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر اسے گھماتا پھراتا پھر۔ کہا یہ دعا میں نے رجب کے مہینے میں مانگی، اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کیا، اس کا عملی مظاہرہ آپ کے سامنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے اللہ کی پناہ چاہی اور ساتھ فرمایا کہ واقعی مظلوم کی دعا سے بچنے کے لیے میرے رسول نے اسی لیے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، بے شک اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ تو یہ ماہ رجب میں دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی کہ کثرت کے ساتھ ان لوگوں کا بھی عقیدہ تھا۔ تو اگر کوئی صاحب ایمان مصطفیٰ کا امتی ایک مسلمان اس ماہ مکرم کی عظمت تعظیم کرتے ہوئے، اس ماہ مبارک کی شان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرے تو رب ذوالجلال دعا کو کیسے رد فرمائے؟ اس کے پاس تو کوئی وسیلہ پیچھے نہیں تھا دعا کی قبولیت کا، صرف ماہ رجب کی تعظیم کی برکت سے اس کی دعا قبول ہو گئی۔ ہمارے پاس تو کتنے وسیلے ہیں، ایک سب سے بڑا وسیلہ حضور کی ذات کا، اس کے بعد بڑا وسیلہ دین اسلام کا، اس کے بعد بڑا وسیلہ اس حسن نیت کا ہے کہ ہم اس ماہ رجب کی حقیقی معنوں میں تعظیم کریں، اس کی تکریم اور اس کی عزت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی کو نیت بناتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کوئی بنگلے کے لیے کرے، کوئی مال و دولت کے لیے کرے، کوئی کسی اور شے کے لیے کرے، نوجوان اچھی نوکریوں کے لیے کریں، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے دعائیں کریں، لیکن کیا ہمیں اس دعا کی جانب متوجہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس دعا کو میرے رسول نے سب سے افضل دعا قرار دیا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کتاب الاذکار میں مختلف امہات حدیث کی کتب میں حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفر اللہ، سب سے افضل ذکر اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنا، اور سب سے افضل دعا اپنے گناہوں پر رب کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ کیونکہ جتنی بھی آزمائشیں ہمیں دنیا میں نظر آتی ہیں، قرآن نے کہا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جتنی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ رب العزت بغیر کسی وجہ کے تم پر وہ عذاب یا مصیبت ڈالتا ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ پہلے تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو، اسی کا نتیجہ تمہیں ملتا ہے۔ تو اب استغفار اس ہاتھ کی کمائی کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اب جب آپ استغفار کر رہے ہیں تو گناہ صاف ہو رہے ہیں، ہاتھ سے کیے جانے والے برے اعمال درست ہو رہے ہیں، اور پھر اس کی برکت خود بخود داخل ہو جاتی ہے کہ جو آزمائش ہے اللہ رب العزت اس استغفار کی برکت سے اسے دور فرما دیتا ہے۔
اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی دیکھیے. ہم میں یہاں جتنے افراد بیٹھے ہیں ہم سب کے لیے ہمارے ایمان کی بقا کے لیے یہ عقیدہ لازم اور ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے رسول کائنات جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو رب ذوالجلال نے گناہ کے گمان سے بھی پاک پیدا فرمایا. یعنی اس ذات سے گناہ کا صدور تو بہت دور کی بات، اس ذات کی طرف گناہ کا گمان اور خیال بھی نہیں جا سکتا. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی استغفار تو گناہگار بندہ کرے، استغفار تو خطائیں کرنے والا بندہ کرے، عاصی شخص استغفار کرے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معصومیت کے درجے پر فائز ہونے کے بعد بھی اپنی امت کی تعلیم کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، واستغفروہ، اور کثرت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو. فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میری شان تمہارے سامنے ہے، میری عظمت تمہارے سامنے ہے، میں امام الانبیاء ہوں، میں مقصود کائنات ہوں، وجہ تخلیق کائنات ہوں، سارے نبیوں سے بڑھ کر مجھے مرتبہ حاصل ہے. معصیت اور گناہوں سے اللہ نے مجھے پاک پیدا فرمایا، مجھے دیکھو، مجھے ان چیزوں کی حاجت نہیں، اس کے باوجود میں دن میں 100 دفعہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں. یہ اگر عمل میرے رسول کا ہے تو ہم گناہگار امتیوں کا کیا عمل ہونا چاہیے؟ ہمارے تو دن کا ایک ساتھ اور ایک لمحہ بھی استغفار سے باہر نہیں ہونا چاہیے. ہم اپنے گناہوں پر اور اپنے بیماری جو دلی قلبی جو بیماریاں ہیں اگر ہم اس پر نظر کریں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھیں. وہ تو استغفار کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے مزید درجات کو بلند فرما رہے ہیں، لیکن اگر حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے استغفار کو اپنا معمول بنا لیں، اللہ رب العزت ہر آزمائش سے ہمیں محفوظ و مامون فرما دیں. پھر ساتھ ساتھ ہمارے علماء نے یہ بات ذکر فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو روایت کیا اور الموجم الاوسط میں اس روایت کو ذکر کیا گیا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے کا اہتمام کے ساتھ استقبال کرتے تھے، بڑے اہتمام کے ساتھ انتظام کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرتے. فرمایا جو بھی مہینہ آتا تھا حضور علیہ السلام ایک ہی قسم کی دعا مانگتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. لیکن جب ماہ رجب آتا تو حضور وہ دعا بھی مانگتے، ایک اور دعا کا اضافہ فرما دیتے، اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حضور وہ دعا بھی فرماتے کہ یہ جو نیا چاند نکلا ہے ہمارے لیے سلامتی والا بنا دے، اور ساتھ یہ دعا کرتے باری تعالیٰ ہمارے رجب میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، ہمارے شعبان میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما، اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ اپنے مبارک مہینے رمضان میں داخل فرما. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ماہ سیام جو آج ہم سے 58 دن کے فاصلے پر ہے، اس کی تیاری رجب کے چاند کے ساتھ ہو جائے گا. اور یہ تیاری ہم کیوں نہ کریں کہ ہمارا رسول تیاری کرے. اسی وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب عروہ بن مسعود، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ السلام رجب کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا روزہ رکھتے بھی تھے اور اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے. اہتمام سے مراد یہ کثرت کے ساتھ رکھتے. اور پھر ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ الحاوی للفتاوی میں اس روایت کو ذکر کیا گیا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرمت والے مہینوں میں، اس کی تخصیص اب رجب کے ساتھ نہیں، حرمت والے مہینوں میں، یعنی حرمت والا مہینہ اب کون سا ہو گیا؟ رجب، ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم الحرام. کہا کہ اگر کوئی شخص محرمت والے مہینوں میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ ان 3 دنوں کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اسے 2 سال کے روزوں کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس ماہ مبارک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات کے ذریعے سے یہ روزہ بھی ہمارے سامنے نظر آتا ہے. اور جب یہ بات ہمارے سامنے آئی، حضور کی یہ دعا سامنے آتی ہے، تو میرۃ المناجی میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ حضور نے اپنی ایک دعا میں 3
مہینوں کو داخل فرما دیا، شامل کر دیا۔ حضور کی بلاغت اور فصاحت کا عالم دیکھیے، چند لفظوں میں اتنی بڑی دعا مانگ لی، اور جب وہ عظمت شان والی دعا ہمارے سامنے آئی تو اس میں 3 مہینوں کو اپنی احاطہ رحمت میں لے لیا کہ زبان تو مصطفیٰ کی ہے، کلمات تو مصطفیٰ کی زبان سے نکل رہے ہیں، قیامت تک کے لیے یہ کلمات جس کی زبان پر آئیں گے اللہ رب العزت ان 3 مہینوں کا اجر انہیں بھی عطا فرماتا رہے گا۔ اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ لاجک ذکر فرما رہے کہ حضور نے ان 3 مہینوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑا۔ فرمایا کہ یہ جو پہلا مہینہ رجب کا ہے، اس میں جو برکت کی دعا کی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، تخم ڈالنے کا مہینہ، لفظ استعمال کیا، تخم ڈالنے کا مہینہ ہے، یعنی بیج بونے کا مہینہ ہے۔ فرمایا ماہ شعبان اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ، اور پھر فرمایا ماہ رمضان اس فصل کو کاٹنے کا مہینہ۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہی کہ اس رجب میں بیج بونا ہے، آغاز کر دیا جائے، ہم استقبال کا آغاز کر رہے ہیں، تیاریاں شروع ہیں رمضان کی، پریکٹس شروع ہو جائے رمضان کی، روزے کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، کثرت کے ساتھ استغفار کے ذریعے سے۔ اور پھر جیسے ہی شعبان کا مہینہ آیا، ہم سب جانتے ہیں نصف شعبان المعظم کی رات اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی، گریہ ازاری، آہو بکا، آنسوؤں کے خراج کے ذریعے سے اس بیج کو پانی دیا جا رہا ہے، رو رو کر اس بیج کو تناور درخت اور فصل بنانے کی کوشش اور صحیح کی جا رہی ہے۔ اور پھر جب رمضان میں داخل ہوتے ہیں، فصل تیار ہے، آؤ پہلے عشرے میں داخل ہو، دوسرے عشرے میں داخل ہو، رحمت ہی رحمت تمہیں مل رہی ہے، دوسرے میں بخشش اور مغفرت ملتی رہے گی، تیسرے میں آؤ فصل اتنی پختہ ہے، اپنے رب سے جہنم سے آزادی مانگو گے، تمہارا رب تمہیں جہنم سے بھی آزاد فرما دے گا۔ تب یہ رجب، شعبان اور رمضان، تو آغاز رجب المرجب سے ہوگا، اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا، ہم وہ کون سی فصل کاٹنا چاہتے ہیں کہ جس کا بیج ہی نہیں بوئے، ہم اس فصل میں سے اناج یا اس فصل کے ثمر کو کیسے پا سکتے ہیں کہ جب بیج بونے کے بعد ہم اسے پانی نہ دیں؟ تو بتائیے کہ کیا وہ فصل تیار ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ثمر بار ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اہتمام اور اس کا انتظام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کے سائے میں ہم جاری و ساری کریں۔ دیگر بہت ساری باتیں اس ضمن میں مزید کی جا سکتی ہیں، لیکن خلاصہ یہی ہے کہ ماہ رجب رمضان کے استقبال کا مہینہ، دعا کی قبولیت کا مہینہ، تعظیم اور تکریم کا مہینہ، یہ شہر عصم ہے، قیامت کے دن یہ ہماری حیا کرے گا، کیا ہمیں اس مہینے کی حیا نہیں کرنی چاہیے؟ فرمایا نا کہ سید اعلیٰ حضرت نے کہ برا کام سن کر ہی کہے گا میرے تو کان ہی بہرے ہیں، میں نے تو سنا ہی نہیں کہ یہ عمل میرے دنوں اور راتوں میں ہوا، کل یہ پردہ رکھ رہا ہوگا، حیا کر رہا ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مکرم کی تعظیم کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کثرت کی عبادات کی جانب آئیں، اور اس کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اس بیج کو، تخم کو ڈالنے کی زمین میں کوشش کریں کہ جس کی آبیاری کے لیے ہم ماہ شعبان المعظم کا استقبال کریں، کثرت سے گریہ ازاری کے ساتھ، روزوں کے ساتھ اپنے رب کو راضی کریں، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آئے تو ایک سم سے رحمت ہو، دوسری سم سے بخشش ہو، چوتھی سم سے جہنم کے دروازے بند کر کے مجدی اور سرٹیفکیٹس آزادی کے دیے جا رہے ہوں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے انہی لوگوں کو بلا رہے ہوں کہ جنہوں نے روزے رکھ کر اپنے رب کا حق ادا کیا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سارے مبارک مہینے ہمارے لیے باعث خیر، باعث رحمت اور باعث نفع فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔